اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل اس صورت کے تعلق سے کافی کچھ باتیں ہمارے سماج میں چلتی ہیں، لوگ کہتے سنتے ہیں۔ ہاتھی والوں کا واقعہ، ابابیل کا لشکر اور کیا کیا مختلف چیزیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ابرہۃ الاشرم نامی ایک بندے نے، جو عیسائی تھا، اس نے اپنا معبد تیار کیا، بنوایا۔ ہاں، یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اسی سال کا واقعہ ہے۔ ایک بات یہ سن لیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی سال کا واقعہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا واقعہ حادثہ پیش آیا تو لوگوں میں وہ باتیں عام بھی رہی ہوں گی، چلتے پھرتے لوگوں کی زبان زد رہا ہوگا، یہ بات ہے۔ حبشہ کی بادشاہ کی طرف سے ابرہۃ الاشرم نامی ایک بندے کو گورنر بنایا گیا تھا، یمن کا گورنر بنایا گیا ہے ابرہۃ الاشرم، جس کو ابرہا کہتے ہیں۔ وہ ابرہۃ الاشرم پورا نام اس کا ابرہۃ الاشرم ہے۔ اس شخص نے یہ سوچ کر کے کہ لوگ جیسے حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یہاں آئیں، اس نے اپنا ایک معبد تیار کیا۔ معبد تیار کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا، منادی کیا، اپنی سخت بھر کوشش کر ڈالی، لیکن اس کی طرف لوگوں نے توجہ اتنا دی نہیں۔ مکہ کے لوگوں کو یا عرب کے قبائل کے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے، اور کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کو زیادہ وہ تھا۔ بات آتی رہی، ان لوگوں کو ناگوار گزرا۔ ان میں سے کسی منچلے نے، ابھی غلط تو کیا ہی تھا اس نے، منچلے نے جا کر کے اس کے گرجا میں، ابرہۃ الاشرم کے بنائے ہوئے معبد میں جا کر کے اس نے غلاظت کر دیا، یعنی کہ پاخانہ کر دیا۔ اب بعد میں جب اس کو پتہ چلا، لوگوں کو پتہ چلا، اس کے بعد پھر یہ بات ابرہا تک پہنچی، دھیرے دھیرے کر کے۔ حالانکہ بعد میں تو نہیں پکڑا، لیکن یہ کہ دھیرے دھیرے کر کے بات پہنچی، تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے معبد کی توہین کی ہے، خانہ کعبہ کو میں ڈھا دوں گا۔ یہ لشکر لے کر کے آیا، اور اس کے بعد پھر وہی واقعہ پیش آیا، چڑیوں اور کنکریوں کا اور کیا کیا۔ یہ جو ابابیل ہم کرتے ہیں، ایک بات اور کہہ دوں، یہ جب آیا مکہ کے اطراف میں پہنچا تو فوج، بڑی لشکر تو تھی ہی، اپنے آپ میں تو مگن تھا۔ اس کے کچھ لشکریوں نے جا کر کے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جو سردار تھے اس وقت، ان کے کچھ ریوڑوں کو پکڑ کر کے لے کر کے چلے آئے۔ اب یہ ان کے پاس پہنچا، وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے ان کے پاس پہنچے۔ سب وہ جو کہا کہ وہ تمہارے کچھ لشکری
ہمارے ریوڑوں کو لے کر کے چلے آئے ہیں اور ان کو تم ہمیں دے دو۔ اس نے طنزاً کہا کہ ہم تو تمہارے معبد کو گرانے کے لیے، یعنی کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور تم اپنے ریوڑوں کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ وہ ریوڑ جو ہے وہ میرے ہیں، وہ میرا جو ہے وہ مجھے دے دو، اور وہ خانہ کعبہ جس کا ہے وہ نپٹ لے گا، تم نپٹ لو گے، اس میں میرا کوئی معاملہ نہیں۔ نہیں، میں تو تم سے لڑ نہیں سکتا، تمہارے پاس اتنی بڑی لشکر ہے، میرا کچھ نہیں معاملہ، اور وہ جس کا معاملہ ہے وہ اپنے حساب سے نپٹا لے گا۔ میرے کا پھر ریوڑ لیے اور چلے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کرنا ہوا وہ اللہ رب العزت نے کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ تو قدرت رکھنے کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ قدرت کسے کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا، رہا سوال یہ کہ ہم جلد باز ہیں۔ اللہ رب العزت سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جتنی بھی مدت لگے اللہ کے نام پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے قدرت میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی کارستانی جو ہوتی ہے، جو صنعت ہوتی ہے نا، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیا، وہ ایسا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک آیت زیادہ بعد میں کروں گا کہ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، دوسری آیت جو اس صورت کی، علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو کیدہم فی تضلیل، بیکار نہیں کر دیا؟ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ کل دیکھیں گے یہ صورت میں اور وضاحت جو نکلتی ہیں انشاءاللہ۔ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں تیری قدرت کاملہ پر کامل طور پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہمیں یہ جو قرآن کریم میں جو کچھ واقعات آتے ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے، انہیں پڑھنے اور انہیں سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں رائج کرنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں مسلمان بندہ، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔